ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوه فيه اختلافا كثيرا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر، وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ ان آیات کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے، کفار مکہ کی طرف سے بڑی زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ اس موقع پر بسا اوقات پرجوش صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے تو کم از کم ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کریں۔ لیکن مکی زندگی میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ صحابہ کرام مصائب کی بھٹی سے نکل کر کندن بن کر نکلیں، اس لیے اس وقت ان کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کو روکا جا رہا تھا کہ تلوار نہیں اٹھاؤ۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں شروع میں انہی حضرات کا تذکرہ ہے کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے
یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو، یعنی جہاد نہ کرو، لڑائی کا جواب نہ دو، بلکہ کیا کرو کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ ابھی جہاد آپ کا کام نہیں ہے، نہ جہاد آپ کے ذمہ واجب ہوا ہے، اس کے بجائے آپ ابھی تک اپنے کام میں لگے رہے، یعنی عبادتیں انجام دیتے رہے، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ اور یہیں سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز اور زکوٰۃ کے احکام کو بیان فرمایا جو اصلاح نفس کا سبب ہیں، اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا جو اصلاح ملک کا سبب ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ظلم و ستم کا استحصال کیا جاتا ہے اور ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ چنانچہ درجے کے اعتبار سے بھی پہلی قسم کا حکم فرض عین ہے، یعنی اپنی اصلاح کا حکم یہ فرض عین ہے، اپنی اصلاح کرانا اور کرنا یہ فرض عین ہے، ہر ایک انسان کے ذمہ فرض ہے۔ اور دوسری قسم یعنی جہاد یا دعوت یا تبلیغ، تو یہ فرض کفایہ ہے، جس سے اصلاح نفس کی اہمیت اور اس کا مقدم ہونا ظاہر معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال وقتی زندگی میں صحابہ کرام سے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ روک کر رکھیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ ادا دیتے رہیں۔ جہاد کا ابھی وقت نہیں آیا، بلکہ مدنی زندگی کی ابتدا میں بھی ایک ایسا ہی وقت گزرا کہ اس وقت تک جہاد باقاعدہ فرض نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بہت سے حضرات کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ان کافروں سے انتقام لینے کے لیے جنگ کریں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مصلحت اس میں تھی کہ وہ صبر و ضبط کی بھٹی سے گزر کر اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوں اور پھر جہاد کریں۔ تو وہ محض ذاتی انتقام کے جذبے سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا۔ تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور جہاد کے بجائے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں مصروف رہو۔ آگے فرماتے ہیں فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا تو اذا فریق منہم یخشون الناس خشیۃ اللہ او شد خشیہ، تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یعنی اپنے دشمنوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت طریقے پر ڈرنے لگے۔ اس سے بظاہر اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جو منافقین کے شروع میں وہ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے ہم زبان ہو کر یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، لیکن جب لڑائی کا وقت آ گیا اور مسلمانوں کے ذمہ جہاد فرض کر دیا گیا تو اس وقت یہ منافقین بجائے اس کے کہ جہاد کے اس حکم کا خیر مقدم کرتے کہ یہ ہمارے ہی مطالبے پر آیا ہے، ہماری ہی فرمائش پر آیا ہے، اس کے بجائے وہ جہاد سے کنی کترانے کی فکر میں تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہماری جان جہاد سے بچ جائے۔ چنانچہ وہ لوگوں سے یعنی دشمنوں سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے، اور یہ کہتے تھے وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت دے دی جاتی۔ باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک تاغے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو جہاد کی وجہ سے جہاد سے جو ایک روگردانی پیدا ہو رہی ہے یا جہاد سے جو ایک اعراض ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کے ساز و سامان کی محبت، دنیا کی لذت اور راحت کی محبت دل میں آ گئی ہے، تو جب تک یہ نہیں مٹے گی اس وقت تک آخرت کا خیال نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک جہاد کی اہمیت اور اس کے اندر شامل ہونے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ یہ دنیا کی حقیقت پر غور کرو کہ یہ بہت تھوڑی ہے، اور دنیا اور آخرت کی حقیقت پر غور کرو کہ دنیا کی حقیقت بہت تھوڑی ہے اور آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے تقوی رکھنے والوں کے لیے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جہاد سے جو ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے مرنے کا بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں لڑائی کے دوران، کوئی مجھے قتل کر دے، اس کے خوف سے جہاد کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو باری تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ موت کا تو ایک وقت متعین ہے، اور وہ جہاں بھی تم ہوگے وہاں موت تمہیں آ لے گی۔
اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم میدان جہاد میں نہیں ہو بلکہ مضبوط قلعوں کے اندر رہ رہے ہو تو وہاں پر بھی موت تمہیں آ پکڑے گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں موت سے یہ قلعے بچا لیں۔ لہذا جب آنی ہی ہے تو پھر کیوں نہ ایسے انداز میں آئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، اور وہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے راستے میں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر اب آگے منافقین کا ذکر ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر برائی پہنچتی ہے ان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک، تو یہ کہتے ہیں کہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ منافقین کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جہاد کے دوران اگر مسلمانوں کو کوئی اچھائی پیش آ جاتی، یعنی کوئی مال غنیمت مل جاتا، فتح مل جاتی، تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ تم نے جو تدبیر اختیار کی تھی وہ تمہاری تدبیروں کے نتیجے میں ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں فتح نصیب ہوتی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتفاقاً تمہیں یہ اچھائی مل گئی ہے، یعنی فتح نصیب ہو گئی ہے۔ اور اگر کہیں برائی مل جاتی، یعنی کسی جگہ پر کوئی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا یا کوئی مسلمانوں کا نقصان ہوتا، تو وہ کہتے کہ ہذہ من عندک، یہ نقصان تمہارے اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے بے تدبیری کی، اور جو تدبیریں تھیں ان کو اختیار نہیں کیا، اور غلط تدبیریں اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ تمہیں نقصان پہنچا۔ اب آگے فرماتے ہیں بارتا قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ در حقیقت بتلانے یہ منظور ہے کہ اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کے خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اچھائی کے خالق بھی وہی ہے، برائی کے خالق بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو وہی اس کی تخلیق فرماتے ہیں، لیکن ظاہری اسباب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ خالصتاً اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ کسی انسان کا اللہ تعالیٰ پر کوئی اجارہ نہیں آتا، کسی انسان کا کوئی حق اس طرح کا اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی پہنچائے، کیونکہ انسان کتنی بھی عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بھی عبادت میں مصروف ہو جائے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حق لازم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور عبادت زیادہ زیادہ انسان کرے گا تو اس کا کچھ ہزارواں لاکھواں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی حق اس سے لازم نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ لہذا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، جیسے کوئی بیماری آ گئی یا تکلیف آ گئی، تو اگرچہ خالق تو اس کے اللہ ہی تعالیٰ ہے، لہذا ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی، لیکن اس کا سبب انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں، یعنی کوئی برا عمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی برائی مسلط کر دی جاتی ہے، اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ مفہوم ہے ان آیات کا، ذرا ایک مرتبہ پھر ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ سارے واقعات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی تمہارا کوئی اجارہ نہیں آ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ وہ فرض تھا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کہ وہ تمہیں ضرور اچھائی پہنچاتا۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی خالق تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن اس کی کا جو ظاہری سبب ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے تم نے کوئی غلط کام کر لیا، اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ حاصل یہ کہ مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ انسان کافر ہے تو اس کے لیے جو دنیا میں مصیبت آتی ہے اس کے لیے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے جو آخرت میں اس کو ملنے والا ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے مصائب و تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر آخرت کی نجات کا سبب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکھها، یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ضرور ہو جائے گی، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے وہ بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی نے روایت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
یہ حدیث بھی ترمذی کے اندر مروی ہے۔ وہ ارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے اے نبی، اے پیغمبر، آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں للناس کا لفظ استعمال کر کے اشارہ اس طرف فرما دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، لیکن نبی کریم سرورت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر تشریف لائے تھے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے بعد کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جب آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور اگر کوئی اعراض کرے، منہ پھیرے، اطاعت نہ کرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا جس کی وجہ سے تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، بلکہ وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر منافقین کا ایک اور حال ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یقولون طاعہ، زبان سے تو منافق لوگ بھی اطاعت کا نام لیتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں باہر، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ تبارک و تعالی وہ سب لکھ رہا ہے جو رات کے وقت یہ مشورے کرتے ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ آپ کی حمایت کے لیے بالکل کافی ہے، ان کے مشورے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ افلا يتدبرون القرآن، پھر بنیادی وجہ منافقین کی گمراہی کی یہ بیان فرمائی کہ وہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے۔ فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں یہ بہت زیادہ اختلافات پاتے، کیونکہ انسان کی جو تعلیف ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے تعارض اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں غور کر کے دیکھو گے تو اس میں کہیں تمہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں گے تو ان کو اس کے معانی اور مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ صرف تلاوت اور قرات جس میں تدبر غور و فکر نہ ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اختلافات نظر آنے لگیں، لیکن اگر تدبر سے کام لیں گے تو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب پر غور کرے، لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لیے ہے، یہ صحیح نہیں۔ البتہ تدبر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے۔ ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل کا نکالنے کا کام ہے، وہ ائمہ مجتہدین کا تفکر، ان کے اعلیٰ درجے کا تفکر کا انداز یہ ہے کہ اس میں ایک ایک آیت سے بہت سے مسائل منتخب کرتے ہیں، مستنبط کرتے ہیں۔ عام علماء کا تفکر یہ ہے کہ وہ ان مسائل کو سمجھنے کی حد تک محدود رہتے ہیں، اور عام مسلمانوں کا تفکر یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت، آخرت کی فکر، دنیا سے بے رغبتی، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی جو ساری کامیابیوں کی کنجی ہے۔ البتہ عوام کے لیے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے قرآن کو سبقاً پڑھیں، یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند اور معتبر تفسیر کا مطالعہ کریں، اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں اور باہر علماء سے رجوع کریں۔